ونفخه ونفثه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں اور ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کی اصل جزا اور سزا تو قیامت والے دن ہی ملے گی، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری اس دنیا والی زندگی کے اوپر بھی بہت زیادہ پڑتے ہیں، اور وہ اثرات وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا کی جاتی ہے اور وہ اس چیز کو سوچتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اللہ کی توفیق سے محاسبہ بھی کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے فلاں گناہ کی وجہ سے ہوگا، یہ میری فلاں غفلت کی وجہ سے، دین کے معاملے میں کوتاہی اور سستی کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے یا یہ پریشانی آئی ہے۔ امام عبداللہ جو کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں وہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ لما رکبہ الدین، جب ان کے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھ جاتا، اغتم لذالک، اس کے ساتھ وہ بڑے غمزدہ ہو جاتے، بڑے پریشان ہوتے، اور فرماتے انی لأعرف هذا الغم بذنب، میں اس غم کو، اس پریشانی کو پہچانتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ جو میں نے فلاں گناہ کیا تھا 40 سال پہلے، منذ 40 سنہ، 40 سال پہلے جو مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہوا تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ غم، یہ پریشانی آئی ہے۔ یعنی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ اس غم اور اس پریشانی کو، اس قرض کے اندر کے نیچے دب جانے کو اپنے گناہ کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو پریشانی، جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہوں کو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، کچھ گناہوں کے اوپر پکڑتا ہے۔ گناہوں کی اثرات، اور بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ ہمارے کسی بزرگ نے، کسی عالم نے یہ فرمایا انی لعاصی اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو عارف ذالک فی خلوقی دابتی، میں اس گناہ کے اثرات اپنی سواری کے اندر بھی دیکھتا ہوں، کہ میری سواری کے اندر بھی اس گناہ کے اثرات معلوم ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج تو، کل تو یہ بالکل صحیح تھی، اس نے آسانی سے مجھے سوار ہونے دیا اور کوئی اڑی نہیں کی، آج اس کو کیا ہوا ہے؟ یعنی انسان کے گناہوں کے جو اثرات ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کے اپنے اوپر ہو، اس کے گھر کے اندر، گھر کے ماحول کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کے اندر بھی اس کے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ نیکی جو ہے یہ بانجھ نہیں ہوتی، نیکی بھی بچے دیتی ہے، برائی بھی بانجھ نہیں ہوتی، برائی بھی اپنے بچے دیتی ہے۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا،
اس کے ساتھ مزید نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، نیکی کے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک برائی کرتا ہے، اس کے ساتھ برائیوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، مزید برائیاں جو ہیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ نیٹ کی مثال لے لیں، جو نیٹ یوز کرتے ہیں اگر وہ بری چیزیں کھولیں گے نا وہ آگے بری چیزیں ہی کھلتی چلی جائے گی، خود بخود آتی رہے گی۔ اگر انسان اچھی چیزیں کھولے گا نا تو آگے پھر اس کو مزید اس طریقے سے اس سے ریلیٹڈ چیزیں، اچھی چیزیں آگے آتی چلی جائے گی۔ ایسے ہی انسان جب اچھائی والا کام کرتا ہے نا تو اس کے لیے اچھائی والے ماحول بنتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اچھا دوست بنائے گا، اس کے ذریعے سے مزید اچھے دوست اس کو ملتے چلے جائیں گے۔ ایک برا اور گندا دوست بنائے گا، اس کے ساتھ مزید برے دوستوں کے ساتھ اور گندے لوگوں کے ساتھ اس کے روابط چلتے چلے جائیں گے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی ہوتا ہے، جب لوگ ٹیڑھے ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اللہ اسی طرف چلا دیتا ہے جس طرح وہ چلنا چاہتے ہیں۔ جو خیر کے راستے پر چلنا چاہتا ہے نا اس کے لیے خیر کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید خیر کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان جیسا چاہتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ویسا اس کو ماحول ملتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو نیکی ہوتی ہے نا اس کے اثرات، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ نورا فی القلب قوة فی البدن سعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الخلق۔ نیکی کے 5 اثرات انسان کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ بندہ نیکی کرتا ہے، انسان کے چہرے کے اوپر خاص قسم کی نورانیت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اندر خاص قسم کی اللہ رب العزت ایک نور پیدا کر دیتا ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر نور ہوتا ہے، وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ، اور جسم کے اندر ایک خاص قسم کی قوت، اطمینان والی، سکون والی قوت اللہ پیدا کر دیتا ہے، وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، اور نیکی کے ساتھ چوتھا اثر کیا بیان فرمایا، رزق کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ رزق کے اندر وسعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وافر رزق آتا ہے، جتنا ہوتا ہے اس کے اندر برکت ہو جائے، اللہ رب العزت